الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 28 رمضان المبارک ہمارے سروں پر اپنی رحمت برکت لٹا رہا ہے۔ آج ہم صدقے کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ پسندیدہ چیز کا صدقہ کیا ہے، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے، صدقے کے فضائل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خرید کر لوگوں میں بطور صدقہ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے خادم نے عرض کی، حضرت شکر کے بجائے اگر کھانا دیا جائے تو اس سے غریبوں کو زیادہ نفع پہنچے گا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، اور میرا خیال بھی یوں ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران میں فرمایا چونکہ مجھے شکر ہی بہت پسند ہے اس لیے میں اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی جو چیز آپ کو پسندیدہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ اپنی پسندیدہ چیز خیرات کرنا افضل صدقہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو صدقہ کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ چیز کو صدقہ کیا اور پسندیدہ زمین کی پیداوار کو صدقہ کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ گھوڑا صدقہ کیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ شکر کو صدقہ کیا، پسندیدہ اونٹ کو صدقہ کیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ شکر کو صدقہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ اعلیٰ مال دینے سے لگتا ہے۔ صدقہ اس چیز کا کیا جائے جو خود کو پسند ہو۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اعلیٰ اور عمدہ مال دینے سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ قبر کی زینت ہے، صدقے سے خدا تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، صدقہ مصائب کو دفع کر دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لانڈی خریدی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لانڈی کو گھر سے نکال دیجئے، حکم ہوا ہے کہ جہنمی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ حکم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو آپ نے اس لانڈی کو کچھ چھہارے دے کر نکال دیا، اور اس لانڈی نے راستے میں آدھے چھہارے ایک فقیر کو دے دیے اور آدھے خود رکھ لیے۔ اب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس لانڈی کو واپس بلا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے رہا فرما دیا ہے، اس لیے کہ اس نے آدھے چھہارے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیے ہیں فقیر کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عائشہ دوزخ سے اپنے نفس کو بچا لے اگرچہ آدھا ہی چھہارا کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی جس نے اپنا ہاتھ آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اپنا ہاتھ آستین سے کیوں نہیں نکالتی؟ عرض کی، اے ام المومنین اس بارے آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ ام المومنین نے فرمایا، یہ بات تجھے ہر صورت بتانا ہوگی۔ تو کہنے لگی، اے ام المومنین میرے والد تو صدقہ دینا پسند کرتے تھے مگر میری والدہ مجھے روکتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو چربی کے چند ٹکڑے یا پرانے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز صدقہ کرتے نہیں دیکھا۔ والدہ کی فوت ہو جانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور والدہ لوگوں کے درمیان اپنا جسم ڈھانپنا چاہتی ہیں مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چربی کا ایک ٹکڑا ہے جسے وہ چاٹ رہی ہیں اور پیاس پیاس پکار رہی ہیں، اور میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھا حوض کوثر سے پانی پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ میرے والد دنیا میں بھی یہی صدقہ یعنی پانی پلانا پسند کرتے تھے۔ پھر میں نے پانی کا ایک پیالہ اپنی والدہ کو پلایا تو آواز آئی، جس نے اس عورت کو پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ پھر میں بیدار ہو گئی تو میرا ہاتھ شل یعنی مفلوج ہو گیا۔ ایمان والے فراخی و تنگ و دستی میں صدقہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی علامت صدقہ و خیرات ہے۔ ایمان والے روٹی کے ٹکڑوں پہ بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ ایمان والے صدقے سے نہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ صدقہ نہ کرنے والوں کی حمایت سے سزا ہے۔ صدقہ کشائش رزق ہے۔ صدقہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ صدقے سے عزت مل جاتی ہے۔ صدقہ حوض کوثر کا جام پینے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ خوشنودی الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ لینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا،
कई गुना बढ़ा दिया जाता है, उनके लिए उनका माल और उन्हें बढ़ा दिया जाता है, उन्हें अजर भी दुगना दिया जाता है। इस आयत करीम में इरशाद होता है जो लोग सदका करते हैं वो हकीकत में अल्लाह जल्ल शानुहू को कर्ज देते हैं। कर्ज देने का माना ये कि कर्ज एक मुद्दत के लिए दिया जाता है, सदका भी एक मुद्दत के लिए दिया जाता है, और जिस वक्त पर सदका करने वाले को सख्त हाजत होगी, कोई उसकी मदद का जरिया ना होगा, सदके का सवाब उसे देकर मकाम जन्नत अता किया जाएगा। जिस तरह लोग बच्चों की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा माल जमा करते हैं और बवक्त ज़रूरत खर्च करते हैं, हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में थोड़ा थोड़ा हम अल्लाह की बारगाह में खर्च करते रहें, ताकि ज़रूरत के वक्त क़यामत के दिन हमारी ये छोटी छोटी नेकियां अल्लाह की बारगाह में जब कबूल हों तो हमारे बरोज़े हश्र और क़यामत के दिन काम आ सकें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें सदका देने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।